ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے کسی لاجک کا ہونا، کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو ربیع الاول کے مہینے سے محبت ہو اس بنیاد پر کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ لوگ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، قبر سے محبت ہو جاتی ہے، حالانکہ قبر مٹی ہے اور اس میں والدین نظر بھی نہیں آتے، وہ تو قبر کے اندر ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے جہاں اس کے دوست، متعلقین یا وہ خود رہا ہو۔ ہم جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ جب مدینہ شہر میں داخلے کا وقت آتا ہے تو ایک عجیب جذبات کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ تصور اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، حالانکہ اس وقت نہ وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آئیں گے اور نہ ہی صحابہ کرام۔ شہر کا حلیہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ نبی کے دور میں جس طرز پہ شہر بنا ہوا تھا آج بالکل تبدیل ہو چکا ہے، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو مدینہ سے محبت ہوگی، اس لیے کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ نبی کے شہر کی طرف۔ تو جس چیز کی نسبت کسی محبوب کی طرف ہوتی ہے، کسی بھی لحاظ سے نسبت ہو، انسان کو اس شے سے محبت کو بہت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی مدینہ شہر سے محبت کرے اور دوسرا اعتراض کرے کہ وہاں تو نبی کی وہ محفلیں نہیں ہیں، صحابہ کرام کی وہ محفلیں نہیں ہیں، تو آپ اسے بات سمجھا نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے تمہیں اگر محبت ہوتی نبی سے تو نبی کے شہر سے خود بخود محبت ہو جاتی۔ مشہور شعر جو اکثر میں سناتا رہتا ہوں، امر بین الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ شاعر کہتا ہے میں جب لیلا کے در و دیوار سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ کہتا ہے وما حب الدیار شغفن قلبی، میرے دل میں ان دیواروں کی محبت نہیں ہے، اینٹوں کی محبت نہیں ہے، لیکن حب من سکنت دیارا، ان گھروں میں جو محبوب رہتا ہے اس محبوب سے محبت کی وجہ سے ان دیواروں سے بھی محبت ہو گئی ہے، ورنہ دیواریں بل لگانے کی چیز نہیں ہوا کرتی۔ آپ نے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا، وہ اپنا علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اولادیں جب جوان ہو جاتی ہیں تو والدین کو کہتی ہیں یہ علاقہ ہماری پرسنالٹی کے لحاظ سے صحیح نہیں، کیونکہ آمدن اچھی ہو گئی، تنخواہ اچھی ہو گئی۔ پیدا ہوئے تھے تو گاؤں تھا، دیہات تھا، نالے ندیاں، پر نالے پر گھر بنا ہوا تھا، نالی پہ بیٹھ کے سب کچھ کیا کرتے تھے، کوئی واش روم، کوئی اس طرح کا سیٹ اپ نہیں تھا۔ اب آپ چلے گئے تعلیم کے لیے، پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بن گئے، اب آپ کو اس دیہاتی زندگی سے گھن آتی ہے۔ آپ کہتے ہو میرے دوست احباب مجھ سے جب ملنے کے لیے آتے ہیں تو میں ان کو یہاں نہیں بٹھا سکتا، تو والدین سے کیا کہتے ہیں، چلیں ذرا کسی اچھی جگہ پہ، یہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اکثر بوڑھے والدین وہ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہم نے زندگی کا ایک طویل عرصہ یہاں گزار دیا، ہمیں انہی ندیوں نالوں سے محبت ہو گئی ہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تمہیں یہاں بدبو آتی ہے مگر ہمیں اسی بدبو میں خوشبو آتی ہے، اس بدبو سے محبت۔ تو انہیں وہی کچی عمارتیں، وہی کچی اینٹیں، وہی مٹی، اس سے کیوں محبت ہو گئی؟ اس لیے کہ ان کے سارے رشتہ دار، ان کی پوری زندگی وہیں گزری ہے، لہذا وہاں پر پانی کا انتظام ہو نہ ہو، گیس ہو نہ ہو، بجلی ہو نہ ہو، وہ کہتے ہیں ہم جب تک دنیا نہیں چھوڑیں گے اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو انسان کو چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کو وقت سے محبت ہو جاتی ہے۔ کسی وقت میں کوئی خاص کام ہوا ہو تو وہ وقت جب دوبارہ آئے گا تو اس کی محبت کے جذبات بھڑک جاتے ہیں خود بخود۔ اس لیے کسی کو اگر ربیع الاول سے محبت ہے تو یہ محبت خلاف شرع نہیں ہے۔ میرے جو بیانات ہوتے ہیں ربیع الاول کے بارے میں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس مہینے میں ذرا بھی رغبت نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔
صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے محبت ہو جاتی تھی، کیونکہ نبی سے محبت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ میں درس دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس بن مالک نے 10 سال خدمت کی ہے۔ 10 سال۔ خادم کو عام طور پر اپنے مخدوم سے محبت نہیں ہوتی۔ جو آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے تو چھوٹوں کو اکثر بڑوں سے نفرت ہی ہوتی ہے کہ وقت بے وقت تنگ کرتے ہیں، ڈانٹتے پیٹتے رہتے ہیں، ہر وقت آرام کا خیال نہیں رکھتے۔ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، ملازم سے پوچھیں کہ ہاں بھائی سیٹھ صاحب کیسے آدمی ہیں، تو اگر سیٹھ صاحب سن رہے ہوں گے تو بڑی تعریفیں کرے گا، بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن ذرا تنہائی میں لے جا کے پوچھیں تو اتنا ابدولے گا، کہہ رہا ہے ایک عذاب میں رکھا ہوا ہے، تنخواہ بڑھاتا نہیں ہے، کام ایسے لے رہا ہے جیسے میں گدھا ہوں، انسان نہ ہوں۔ کسی کمپنی میں چلے جائیں تو جتنے امپلائیز ہیں وہ اپنے باس کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسکول میں چلے جائیں تو ٹیچرز جو ہے وہ پرنسپل کے خلاف بول رہے ہوں گے۔ لیکن ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ نبی کے جو خادم تھے، جن کو ان کی والدہ نے نبی کے حوالے کیا، حضرت انس بن مالک کی والدہ نے حضرت انس بن مالک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا جب یہ 10 سال کے تھے۔ حوالے کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا خویدم، ہادہ خویدم، خویدم کہتے ہیں چھوٹا سا خادم، یہ چھوٹا سا منا سا خادم ہے آپ کا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنوات، میں نے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے۔ 10 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ تو اس خدمت میں فرماتے ہیں واللہ ما آبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس 10 سال کے عرصے میں نبی نے میرے کسی کام میں عیب نہیں نکالا۔ کوئی کام میں نے کیا ہو تو نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، اور کوئی کام میں نے اگر نہیں کیا تو نبی نے اس 10 سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی کام ذمے میں لگایا، اگر وہ نہیں کیا انہوں نے، کوئی بات نہیں کیا، جانے دو، خود کر لیتے یا کسی دوبارہ کہہ دیتے۔ لیکن ایک تھوڑا سا یہاں یاد رکھیں، زمانے کے لحاظ سے حکام بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خادموں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اچھا سلوک مہنگا پڑ رہا ہے، اگر آپ آج کل کے خادموں سے، مزدوروں سے، ملازمین سے یہ سیٹ اپ چلانا شروع کر دیں گے، آپ نے کوئی جنرل اسٹور خریدا، اس میں ایک ملازم رکھ لیا کہ تو یہ بیچا کر، جیسے لوگ رکھتے ہیں نا ملازم، جنرل بڑے بڑے اسٹور جو ہے اس میں ملازمین کو رکھا جاتا ہے، آپ نے رکھ لیا۔ آپ نے حدیث سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ کبھی یہ نہیں کہا اپنے خادم کو یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، تو آپ کو بھی جوش آیا، آپ نے بھی اپنے ملازم کو کھلی چھوٹ دے دی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آج کل کے جو ملازمین ہیں، تھوڑی دیر میں، تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو خود قابل فروخت بنا دیں گے، آپ خود اس اسٹور میں بکنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ مجھ پہ اتنے قرضے چڑھ گئے ہیں، مجھے کسی کے پاس گرگی رکھوا کے وہ قرضے اتار لو۔ تو ملازم میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس لیے ہر دیکھ کے چلنا چاہیے، انسان کھینچ کے رکھے تب صحیح چلے گا۔ لیکن اگر کوئی صحیح چل رہا ہے، کسی کے حالات سے پتہ چل گیا کہ نیک آدمی ہے، چور اچکا نہیں ہے، مخلص ہے، تو پھر اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ یہ تھوڑے دن میں اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ آدمی 1 نمبر ہے یا 2 نمبر، تھوڑے دن میں پتہ چل جاتا ہے نا ملازم کے بارے میں، کام چور ہے یا واقعتاً محنتی ہے۔ تو اگر تو پتہ چل گیا کہ کام چور ہے، فراڈی ہے، پیسے چوری کرتا ہے، پھر تو لگام دے، اس کو کھینچ کے رکھے۔ لیکن اگر اندازہ ہو جائے کہ نہیں نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، کبھی کبھار غلطی ہوتی ہے، تو پھر اس سے حسن سلوک کا حکم ہے، اچھا سلوک کیا جائے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ اور اس زمانے میں تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اچھے لوگ بہت کم ہو گئے، شارٹ ہے مارکیٹ سے، مہنگے نہیں ہوئے، شارٹ ہو گئے ہیں۔ 100 میں کوئی ایک ملازم نکلتا ہے صحیح آدمی، ڈنگ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین ہجرت کر کے گئے ہیں، 2 خواتین کو، 2 لڑکیوں کو پانی پلایا انہوں نے۔ ان لڑکیوں کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ تم نے میری بچیوں کی خدمت کی ہے، اس کا میں تمہیں معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ نے یہ خدمت فری میں کی تھی، کسی معاوضے کے بدلے میں نہیں کی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ کی جب ان بزرگ کی بیٹیوں نے بتایا کہ ایک نوجوان نے خود لوگوں کے رش میں گھس کے ہمارے لیے ڈول سے پانی نکال کے ہمیں دیا ہے، تو ان کے والد کو خیال آیا کہ اس نے میری بچیوں کی خدمت کی، اس کو اس خدمت کے عوض میں کچھ بدلہ ملنا چاہیے۔ کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں لوگ
اگر کوئی فری میں خدمت کرتا تو اس کو بھی بدلہ دینے کی کوشش بولو بھائی کر فٹ. اور آج مزدور کو سارا دن کام لگائے گا، پیسے پھنسا کے رکھتے ہیں اس کے. تو نہ تو کام لینے والے میں دیانت اور نہ کام کرنے والے میں دیانت، وہ بھی چوری کرتا ہے اور یہ کون سا اپنے حقوق پورے کرتا ہے، اس کو لٹکا دے گا. تو ایک طرف ان کا تقویٰ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اس نوجوان نے میری بچیوں کی، کمزور بچیوں کی خدمت کی ہے اللہ کے لیے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، مگر میں تو اس کو معاوضہ دوں نا. مجھے بھی تو کوئی ملازم، اگر میں کسی ملازم سے کام لیتا تو پیسے دیتا نہیں دیتا، تو اپنی بچیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، اللہ فرماتے ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی آئی حضرت موسیٰ کے پاس حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. حالانکہ یہ ابھی موقع نہیں ہے اس کے بیان کرنے کا، اصل مقصد تو قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس بچی نے حضرت موسیٰ کو بلانے آئی. چاہے بچی آئے کوئی بھی آئے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن چونکہ اس بچی کی طبیعت میں حیا تھی، اس کی چال میں حیا تھی، اس لیے اللہ نے اس بات کو بھی بیان کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والی مسلمان بچیوں کو اور خواتین کو پتہ چل جائے کہ اللہ مسلمان عورت میں حیا کو دیکھنا چاہتے ہیں. بے حیائی اللہ کو عورت میں پسند نہیں ہے، اس کی چال میں بھی حیا دیکھنا چاہتے ہیں. چال میں حیا کیسے ہوتی ہے؟ جب گلی میں محلے میں چلے تو کنارے پہ چلے، روڈ کی بیچ میں نہ چلے، اس سے پتہ چلتا ہے. نظر جھکی ہوئی ہو، اس سے پتہ چلتا ہے. اگر جا رہی ہے اوپر دیکھتے ایسے ایسے جا رہی، یہ کون آ رہا ہے، ادھر سے کون جا رہا ہے، اس گلی میں فلاں کا کس سے چکر چل رہا ہے، کون کس سے موبائل پہ بات کر رہا ہے. آج عمومی طور پر خواتین کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، سب کی خبر. بھائی اپنے کام سے کام رکھو، گلی کے کنارے پہ آپ ایک طرف سر نیچے کر کے چلی جائے. اور حیا کا پتہ چلتا ہے پردے سے، جسم کی نمائش کرتے ہوئے جا رہی ہے یا جسم کو مردوں سے چھپاتے ہوئے جا رہی ہے. حج کے دوران اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ عورت کی طبیعت میں حیا کسے کہتے ہیں اور جس کی فطرت میں بے حیائی ہو وہ کیا ہوتا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے. وہاں مرد اور خواتین کا بسا اوقات اختلاط ہو جاتا ہے، بسوں میں، پیدل راستوں میں. جن خواتین کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے ان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی مرد میرے قریب سے کیوں گزر رہا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. بس میں اس کا خیال کرتی ہے کہ کوئی مرد، اگر کوئی مجبوری میں مرد قریب کھڑے ہو جائے تو ان کو بہت سخت طبی طور پر احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے بعض خواتین وہاں دیکھی کہ وہ اپنے شوہر سے لڑ رہی ہیں بسوں میں کہ یہ آدمی ادھر کھڑا ہوا ہے، اس کو بگاؤ یہاں سے. وہاں تو ہر قسم کے لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجبوری میں کچھ جان کر شوق نہیں ہوتا، لیکن ان کو تکلیف ہے. شوہر سے لڑ رہی، شوہر کہہ رہے کیسے بگاؤں، جگہ ہی نہیں ہے، نہیں بگاؤ ورنہ یہاں سے اترے ہم، کیونکہ زندگی بھر کبھی کسی مرد کے ساتھ کھڑی نہیں. یہ ہوتی ہے طبیعت میں حیا. اور بعض ایسی بھی ہے کہ ان کو فکر ہی نہیں، وہ بلکہ آئٹ پیس تھوڑا سا آپ کی طرف جائیے نا، تھوڑا سا اس طرف ہو جائے، جگہ خالی کریں، ادھر اور بھی لوگوں نے آنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی بری نیت سے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کے یہاں کوئی یہ نارمل بات ہے. تھوڑا سا پلیز اور اس طرف کو ہو جائیے آپ، انہوں نے بھی آنا ہے. حج کرنے آئیے آپ، خبرہ کرنے آئیے. حجر اسود پہ دیکھیں کتنی حجر اسود کا بوسہ لینا مستحب عمل ہے، عورت کا اپنے آپ کو مردوں سے بچانا فرض ہے. پردے دار خواتین کو دیکھا کہ وہ بہت دور سے طواف کرتی ہے، لمبا چکر ہو جائے، 15 منٹ کا طواف 1 گھنٹے میں ہو جائے قبول ہے، لیکن مردوں کے ساتھ مل کر ہو یہ قابل قبول نہیں ہے. ان کی طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی. اور وہ خواتین گھس جاتی تھی وہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے، مردوں میں پس رہی ہیں. اور جب ایسے مردوں کے مجمع میں گھسیں گی، حجر اسود کا بوسہ لیا تو اس کے بعد ایسے فتح کے نشان بنائے جیسے کشمیر فتح ہو گیا ہے، اور بڑی خوش، اور پھر باتیں بھی کر رہی ہیں، تو نے بوسہ لے لیا حجر اسود کا؟ کیا نہیں، میں تو نہیں لے سکی، اب تک اتنے لوگ تھے، میں تو لے کر آئی ہوں. تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جب واپس پہنچیں گے تو اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا کہ ہم حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکے تو وہ کہیں گے 5 لاکھ روپے میں یہ کام نہیں کیا تو پھر کیا کر کے آئی ہو. آج تھوڑی سی شو بھی مارنی ہوتی ہے، سمجھ رہی بات. میں نے 2 مہینے کے دوران صرف 1 دفعہ حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، آدمی ہونے کے باوجود، اور وہ بھی بالکل آخری دنوں میں جب رش بالکل ختم ہو گیا تھا، پھر بھی لائن میں لگ کے لیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لائن میں لگ کے، کیونکہ وہ رش آخری دنوں میں اتنا کم ہو گیا تھا کہ لائن میں لگنے کے بعد نمبر آ جاتا تھا. کیونکہ وہاں جو دھکم پیل ہوتی ہے، بے پردگی نہ بھی ہو تو بھی مسلمان کو تکلیف دینا یہ بذات خود حرام ہے. اور پھر بیت اللہ میں کسی مسلمان کو اذیت دینا، دھکم پیل کرنا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ
नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर। अल्लाह फरमाते जो हुदूद हरम के अंदर किसी को अजियत देगा, लड़ाई झगड़े करेगा, हम उसको भड़कती हुई आग का अजाब चखाएंगे। आप किसी के घर जाके लड़े, किसी मेज़बान ने दावत की आपकी, आप आइए हमारे घर तशरीफ, वलीमे की दावत थी, सब मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए हैं, आपने क्या किया, बोटी पे लड़ना शुरू कर दिया। वो मेज़बान कहेगा यार मेरी तो सारी इज्जत खराब कर दी। लोग कहेंगे ये है तुम्हारे मेहमान, कनबहत बोटियों पे लड़ रहे हैं। मेज़बान की इज्जत खराब होती है नहीं होती? तो कहेगा लड़ना था बाहर जाके, घर जाके लड़ते भाई, यहाँ तो कम से कम। तभी मेज़बान ये चाहता है कि अच्छे ड्रेस में आए, चाहता है नहीं चाहता, इससे मेरी इज्जत होगी। ऐसी धोती बनियान में उठ के आ गया तो वो मेज़बान छोड़िए हॉल छोड़ के चला जाएगा, बोलेगा मैं हुई नहीं, मैंने ये दावत की नहीं है, ये कोई और साहब है, तो मैं गलती से मेरे नाम पे आ गए। इतनी बेइज्जती महसूस होगी। तो लड़ाई झगड़ाई में तो और होती है। अब आप वहां बोटी पे लड़ रहे हो, कह रहे ये मैं खाऊंगा रान की बोटी, वो कहेगा नहीं ये मैं खाऊंगा, और दलील ये दे रहे हैं कि देखो मेज़बान ने इतनी मोहब्बत से पकाया है इसलिए कि हम खाएं, लिहाजा ये मैं खाऊंगा। यानी नाम किसका लिया जा रहा है? मेज़बान को खुश करने का। मेज़बान कहेगा मैंने मोहब्बत से पकाया था मगर लड़ाई के लिए नहीं, मोहब्बत से खाने के लिए। तो अल्लाह ने बैतुल्लाह के दीवार में हजर अस्वद को लगा दिया, जन्नत से आए हुए पत्थर को, उसको मुबारक मुकद्दस मुतबर्रिक बना दिया, इसीलिए कि ताकि लोग उसका बोसा लें, लोग अकीदत में उसको चूमें, मगर इसलिए नहीं कि इस चूमने में लड़ाई का मुजाहिरा करे। वो अगर कोई आराम से चूम सकता है चूम ले, तो अल्लाह ने दूसरा एक ऑप्शन भी रखा है कि भाई हाथ से इशारा कर दे, हाथ से इशारा कर दो, क्योंकि अल्लाह को पता था यहाँ रश बहुत होगा, सबके लिए चूमना नहीं है। चूम सकते हो आराम से चूम लो, नहीं तो हाथ का इशारा भी काबिल कबूल है। नबी ने तो छड़ी का इशारा भी किया है, लेकिन ये कहता नहीं मैं इन बोटियों पे लड़ूंगा। अल्लाह के घर जाके जो धक्कम पेल, वो उधर से उसकी कमीज पकड़ के खींच रहा है, देखा ही होगा आप सबने मंजर। तो कई लोग मुझसे पूछते थे आपको 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हजर अस्वद का बोझा लिया? मैंने कहा नहीं लिया। इसीलिए नहीं लिया कि जब वहां जाके 2-4 की लातें खींच के घसीटना पड़ता, और फिर घसीट के अगर छोड़ोगे फौरन चिपक जाएगा। वहां जाके घसीट के पीछे लाओ, 2 आदमी खड़े करो, तुम जरा इसकी टांगे पकड़ के रखो, मैं दूसरा घसीट के ला रहा हूं। ऐसे 25-30 मुस्टंडे अपने साथ लेकर जाएं, खींच खींच के पकड़ाते रहें, और फिर जाएं, फिर खवातीन का एक उनमें घुसना एक अलग। तो मर्दों से तो आदमी लड़ सकता है, उन खवातीन से क्या लड़ेगा, उनको भी धक्के देगा। मुल्तजम पे एक मर्तबा में खड़ा हुआ दुआ मांग रहा था, जब जरा रश कम हुआ मैंने कहा चलो अब यहाँ मुल्तजम पे खड़े होते हैं, वहां की बड़ी फजीलत है, बैतुल्लाह के चौखट पे खड़े होकर दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह बदनजरी से हिफाजत फरमा, औरत के फितने से हिफाजत फरमा। और एक खातून मजमे में घुसी और बिल्कुल ऐसे मेरे साथ चिपक गई कि मुझे भागने की जगह तो वहां होती नहीं ना, रश। तो मैं वो सारी दुआएं छोड़ गया, अल्लाह इस कमबख्त से मेरी हिफाजत फरमा। फिलहाल ये वाला इश्क जवान औरत मर्द के साथ चिपकी हुई हो तो बहरहाल आदमी तो आदमी है, वो बाकी चीजें भास में है, आदमी पहले। मैं परेशान कि मैं यहाँ हज करने आया हूँ या, और वो भी बड़े इखलास से खड़े होकर दुआ मांग रही है। मैंने कहा शायद ये मांग रही है अल्लाह इन मौलवी साहब के फितने से मुझे बचा, और मैं ये दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह फिलहाल इससे बचा ले, बाकी कर बाद में, फिर इंशाल्लाह बाकी किससे बचाना ये बाद में। अल्लाह का करना ये हुआ कि मैं तो बहुत जोर लगा रहा था कि मैं यहाँ से हटूं किसी तरीके से, तो एक धक्का जोरदार किस्म का आया। अब पता नहीं किसका धक्का था, हमने देखा भी नहीं, उस धक्के ने उठा के मुझे दाएं से बाएं कर दिया। तो वो मेरी खुद बखुद शायद वो दुआ कबूल हो गई होगी। वो धक्का भी रश का था, धक्का आया और दूर जाके मैं खुद बखुद घिसटता हुआ चला गया। तो भाई अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमा रहे हैं, फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। आपने वहां सऊदी अरब की जो असल अरब औरतें हैं उनको भी तवाफ करते हुए देखा होगा, सर के बाल से लेके पांव तक जमीन तक ढकी हुई होती हैं वो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का जो बुरका करार दिया है, जो चादर पर्दे के लिए, फरमाया कि युरखीन शिब्रन, एक बालिश जमीन पे घिसटनी चाहिए। वो औरत का जो चादर है, लिबास है, वो जमीन पर बोलो भाई घिसटता हुआ जाना चाहिए। ये चीज़ यहाँ तो नज़र नहीं आती, लेकिन सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आती है। बाज़ अरब अपनी औरतों को लाते हैं तवाफ़ कराने के लिए, दूर से तवाफ़ करते हैं तो पूरे जिस्म ढका हुआ, और ज़मीन में बाज़ दफ़ा ये ख़तरा होता है किसी की पाँव ना आ जाए उसकी चादर पे, लेकिन वो ख्याल करते हैं फिर इस चीज़ का। मगर वो पर्दा जो हदीस में जिसका तज़किरा मिलता था, जो आज हमारी कौम में ख़त्म हो चुका है, वहाँ उसका हम जब ये हदीस पढ़ते थे कि एक बालिश ज़मीन पर चादर घिसटे, तो हम कहते थे ये कैसे मुमकिन है, लेकिन अवली तौर पर अल्लाह ने दिखा दिया कि मुमकिन है, लोग कर रहे हैं।
اور آج ہماری خواتین کے جو چادر ہے وہ اوپر اٹھتے وہ لباس بن گیا کہ اب آدھی آدھی پلیاں نظر آ رہی. مردوں کو شلوار حکم تھا کہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، مردوں کی شلوار نیچے تک گھسٹ رہی ہیں اور خواتین کی شلواریں اوپر کو اٹھ رہی ہیں. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو خاتون آئی ان کو بلانے کے لیے، جو بچی آئی، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک، میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ تمہیں بدلہ دے اس خدمت کا جو تم نے ہماری خدمت کی ہے. مختصر کلام، لمبی چوڑی تفصیلات نہیں، مختصر بات جو والد نے اور والد نے کیوں بھیجا پیغام، یہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ ان والد کے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، 2 بیٹیاں تھی بس. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر بیٹے ہوتے تو پھر کام کاج کے لیے، خدمت کے لیے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بیٹوں کو بھیجا جاتا، بیٹیوں کو نہیں بھیجا جاتا. آج کسی کے گھر میں بھی جا کے بیل بجاؤ، بیٹا پڑا ہوا ہوگا بستر پہ مسٹنڈا، بچیاں آ کے دروازہ کھولتی ہیں. تو بھائی گھر میں یہ تربیت کریں کہ جب کوئی گیٹ پر آئے گا تو لڑکوں کو ذرا لگائیں 2-4 چیز کے کہ تو کمباؤد یا کیا روٹیاں توڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یہ روٹیاں توڑنے کے لیے آج کی جو نوجوان نسل ہے نا، یہ باپ کے ساتھ صرف روٹیاں توڑنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. بولو تو یا کیوں، میں نے تجھے کیوں اتنا پال پوس کے جو جوان کیا، میرا جو کام تھا وہ تو کر دیا، تیرا کام ہے میری خدمت کر. تو دروازہ تو کھول جا کے. تو نہیں کھولے گا دروازہ، وہ جب ہی کھولے گا جب پولیس آئے گی، ورنہ نہیں کھولے گا. ٹیلی فون پہ بھی کوشش کیا کریں حتی الامکان، جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے تو پھر مردوں کو کہیں کہ وہ فون اٹھا کے ریسیو کیا کریں. ہاں کوئی مرد نہیں ہے گھر میں تو ایک الگ مسئلہ ہے، یا نمبر سے پتہ چل گیا کہ اپنے ہی کوئی جان پہچان والے ہیں تو بھی اننون نمبر ہے تو وہ تو پہلے مرد اٹھائے. مرد نہ ہو گھر میں وہ ایک الگ بات ہے. تو خیر میں یہ کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں تو ان بچیوں کے والد نے کیا کہا؟ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ میں یہ چاہتا ہوں اپنی ایک بچی کا نکاح آپ سے کر دوں، مہر کیا ہوگا؟ 10 سال بکریاں چرائیں آپ. تو 8 سال بکریاں چرائیں. فإن أتممت 10 فمن عندک، اگر یہ پورے 10 کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک بینی و بینک، یہ ایگریمنٹ میرے اور آپ کے درمیان ہو گیا. اور اس وقت ان کے والد نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، تو عنقریب مجھے نیک لوگوں میں پاؤ گے. میں ایسی خدمت تم سے نہیں لوں گا کہ تم پر ظلم اور زیادتی ہو. تو یہ اس زمانے کی بات تھی. خدمت کرنے والے موسیٰ علیہ السلام جیسے لوگ اور خدمت لینے والے موسیٰ علیہ السلام کے سسر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال بہت اچھے طریقے سے خدمت کی ہے، اور 10 سال خدمت کی بہت اچھے. 2 سال اپنی طرف سے غریبی میں لگا دی. آج کوئی مزدور لگاتا ہے غریبی؟ صبح 8 بجے سے شام 8 بجے کا ٹائم دے تو 7 بجے کے بعد جو ہے نا وہ کروٹیں لینا شروع کر دے گا. کھانا کھانے کے لیے آئے گا تو آدھے گھنٹے کا کہہ گیا تھا 1 گھنٹے کے بعد پہنچے گا. ملازمین جو دفتروں میں ملازمتیں کر رہے ہیں ان کی حالت تو سب کیا ہم سب اس میں شامل ہیں، کیا کہتے ہیں. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال. فرماتے ہیں کہ نبی نے کبھی میرے کسی کام میں عیب نہیں نکالا. فرماتے ایک مرتبہ نبی نے مجھے کسی کام سے بھیجا اور میں بچوں میں کھیلنے لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھے. جب باہر آئے تو دیکھا یہ تو کھیل رہا ہے بچوں میں. کچھ بھی نہیں کہا، محبت سے سمجھایا کہ میں نے تمہیں فلاں کام کے لیے بھیجا تھا. میں اور آپ ہوتے ایک رکھ کے چماٹ لگا. مسجد میں اگر کبھی کوئی غلطی سے بچہ آ جائے، ویسے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچے مسجدوں سے دور رہے، وہ ٹی وی کے آگے بیٹھے رہے، مسجد سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو. لیکن اگر کوئی بچہ غلطی سے آ گیا تو ہماری کوشش ہوتی ہے یہ بچہ وہی کام کرے جو بزرگ حضرات کر رہے ہیں. اتنا نیک شریف تسلی کے ساتھ کونے میں بیٹھ جائے، تسبیح ہاتھ میں مشغول ہو جائے، اللہ کو خوف سے روئے، نماز روزہ زکوٰۃ میں لگا رہے. میرے بھائی اگر اس نے یہ کام کرنے تھے تو وہ بچہ کیوں تھا؟ اپنے بچپن کو سوچ لیا کریں. کیا ہم اپنے بڑھاپے میں یہ کام نہیں کر رہے؟ اس کے بچپن میں کیسے کرے گا وہ؟ پھر اس کو ایسا کوٹتے ہیں، ایسا مارتے ہیں، ایسی گالیاں دیتے ہیں، اور تو اس سے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں ٹی وی کے سامنے ہی اچھا تھا، مسجد میں نہ آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بچوں کے معاملے میں اخلاق سکھائے ہیں. میں حدیث پہلے وہ مکمل کر دوں کہ وہ بات پھر دائیں سے بائیں نکل جاتی ہے. تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال خدمت کی، مگر اس خدمت سے آپ کو اپنے مخدوم، اپنے آقا سے مزید محبت پیدا ہوئی ہے، نفرت نہیں ہوئی. اتنی محبت پیدا ہو گئی
کہ حدیث میں آتا ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، بصرہ چلے گئے، وہاں درس دیتے تھے لوگوں کو۔ جس دن کھانا بنتا اور اس میں سالن میں کدو بھی ہوتا تو آپ کدو تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں، اتنے مرغن کھانے نہیں ہوتے تھے، کہ وہ تو شوربہ ہوتا تھا، پانی اس میں تلاش کرنا پڑتا تھا۔ اور پھر فرماتے ہائے کیسی مجھے کدو سے محبت ہے، کتنی محبت ہے مجھے کدو، کتنا اچھا لگتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں اچھا لگتا ہے؟ فرماتے کہ میں دیکھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانے میں کدو کو اسی طرح تلاش فرمایا کرتے تھے۔ محبت جب انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ محبوب کو کھانے میں جو چیزیں اچھی لگتی ہیں آپ کو بھی وہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے محبوب کو کھانے میں جو اچھا لگتا ہو آپ کو بھی وہ اچھا لگتا ہو۔ ممکن ہے آپ کے محبوب ایک چیز شوق سے کھاتے ہوں، آپ نہ کھاتے ہوں، کیا خیال ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ والدین بعض دفعہ ایک چیز شوق سے کھاتے ہیں، اولاد نہیں کھاتی، نہیں ہمیں نہیں اچھا لگتا۔ گھروں میں تو جھگڑے یہ ہو رہے ہیں، آج یہ پکائے یہ نہیں ہم کھائیں گے۔ میاں بیوی کو ضروری نہیں ہے محبت ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو شوہر کو اچھا لگتا ہے کھانے میں بیوی کو بھی وہ اچھا لگے۔ کبھی دیکھا ایسے کہ شوہر کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے بیوی کو بھی اس لیے لگ رہی ہے کہ میرے شوہر کو یہ پسند، بلکہ ایسا تو بہت ہے کیونکہ میرے شوہر یہ کھاتا ہے اس لیے میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ شوہر کو بیوی سے اتنی محبت کہ میری بیوی چونکہ یہ چیز شوق سے کھاتی ہے اس لیے مجھے بھی یہ اچھی لگتی ہے یہ چیز۔ دیکھا تبھی ایسے شاید کوئی لاکھوں میں ایک عاشق اور معشوق ہو، اور اگر ایسا عشق ہو بھی تو 2-3 سال میں خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے جب جھگڑے ہوتے ہیں۔ حضرت انس 10 سال نبی کی خدمت میں رہے، اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت کہ ان چیزوں سے محبت جن چیزوں سے نبی کو محبت تھی ان چیزوں سے محبت ہو گئی۔ حضرت خویلہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید میں ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آج سے تو ایسے ہے جیسے میری ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دی۔ عرب میں یہ لفظ طلاق کا سمجھا جاتا تھا۔ وہ پریشان ہوئی کہ ان الفاظ سے تو میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی اور طلاق ہو گئی مجھے۔ میاں بیوی میں کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا، غصے میں ان کے شوہر نے یہ بات کہہ دی۔ ہلال ابن امیہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر کا نام تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کچھ میرے لیے، جیسے لوگ 3 طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں نا، بھائی مفتی صاحب کچھ تو گنجائش کرو۔ شوہر میں 3 طلاقیں نہیں دی تھی، یاد رکھیں۔ شوہر نے زوجہ کو ماں سے تشبیہ دے دی تھی۔ ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دینا یہ زہار کہلاتا ہے۔ زہار عربی میں کسی محرم رشتے کے کسی جسم سے تشبیہ دے دینا یہ زہار کہلاتا ہے۔ تو شوہر نے زہار کیا تھا، اس کا حکم اسلام میں موجود نہیں تھا کہ اس میں ہوگا کیا، طلاق کے احکام تو موجود تھے، اس کا نہیں تھا، لیکن جاہلیت کے دور میں اس کو طلاق ہی سمجھا جاتا تھا۔ تو ان کی بیوی پریشان ہوئی، نبی کے پاس آئیں کہ میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی رخصت نہیں ہے، آپ تو خود اللہ کے حکام کے تابع تھے۔ ان کو اندازہ ہوگی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مفتی کسی کی بیوی کو حلال، بولو بھائی مفتی کا کام ہے مسئلہ بتانا۔ لوگ آگے کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ تو کرو، بھائی میں کیا کروں، طلاقیں آپ نے دی ہیں اور اپلیکیشن حلال کرنے کی ہمیں دے رہے ہو۔ ہم نے تو جب نکاح پڑھایا تھا حلال کر کے دے دی تھی، کیا خیال ہے؟ اس وقت تو آپ نے ہم سے پڑھوایا، خود نہیں پڑھا، تو جب چھوڑنا تھا تو بھی ہم سے پوچھ کے چھوڑتے نا۔ 100 میں کوئی ایک کیس آتا ہے جو مولوی صاحب سے پوچھ کے چھوڑتے ہیں، پھر مولوی صاحب اس کو چھوڑنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے چھوڑو اگر چھوڑنی ہے تو۔ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چھوڑیں گے تو ندامت نہیں ہوگی، واپسی کا آپشن بولو بھائی رہے گا، واپسی کا راستہ، طلاق بھی ہو جائے گی اور واپسی کا راستہ بھی کھلا رہے گا، تاکہ بعد میں اگر آپ کو ندامت ہو تو اس کی طلاق بھی ہو جائے گی۔ اور اپنی مرضی سے دھر کر کے 3 فائر کر دیں گے تو پھر اسے کوئی بھی حلال نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے پھر اہل حدیث حضرات ہیں، ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو حلال کر کے دے دیں گے، مگر ان کے حلال کرنے سے حلال ہوگی نہیں، یاد رکھو، کیونکہ یہ مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے۔ اس پر پوری امت کا، اسلاف کا اجماع تھا، کوئی ایک بھی اس میں مخالفت کرنے والا نہیں ہے اسلاف میں۔ اس لیے اہل حدیث حضرات کا فتویٰ اس بارے میں 100% غلط ہے، اور وہ جو دلیل لیتے ہیں وہ ادھوری دلیل لیتے ہیں۔ کسی نے فتویٰ دیا ہو میرے پاس لے کر آئے، میں اس کو بتاؤں گا یہ حدیث کا ترجمے میں گڑبڑ کر رہے ہیں، یا تو وہ حدیث کے ترجمے میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات، یا پوری حدیث بتاتے نہیں ہیں۔ عوام کے سامنے پرچے پہ ایک حدیث ہوتی ہے، وہی حدیث میں آتا ہے، تو آپ کسی مولوی صاحب کے پاس لے کر آئیں تو پھر مولوی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی گنجائش دیجئے، اور بار بار جب نبی نے مایوس کر دیا تو پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف، اللہ سے دعا مانگتا، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ،
اللہ سے شکایت کرتی، اے اللہ تو کوئی میرے لیے راہ پیدا کر دے۔ بار بار آئی، نبی نے فرمایا لا اجد لک رخصۃ او کما قال، میں کوئی گنجائش نہیں پاتا، اس لیے کہ حلال حرام کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اس سے درخواست کر۔ اور یاد رکھو اس وقت درخواست کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اللہ چاہتا احکام تبدیل کر دیتا۔ آج یہ درخواست کا دروازہ بند ہو گیا طلاق کے بارے میں، کیونکہ نبی دنیا سے چلے گئے، اب کس پر وحی نازل ہوگی؟ اس وقت تو یہ تھا نا کہ اللہ قبول کر لے درخواست اور حکم کو تبدیل کر دے، تو یہ تبدیلی کا اعلان کون کرے گا؟ نبی کریں گے نا، نبی پر وحی آئے گی۔ آج یا تو خواب آئے گا، خواب شریعت میں حجت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاقیں دی اور خواب آیا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا یہ نہیں ہوئی ہے، کوئی مفتی مانے گا اس پاپ کو؟ خواب شرعی حجت نہیں ہوتے، تو بار بار اللہ سے دعا مانگتی، بار بار پریشان تھی۔ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار، جب نبی پر وحی آتی تھی تو آپ کو شدید سردی میں بھی پسینہ نکلنے لگتا تھا، جسم پہ کپکپاہٹ طاری ہو جاتی، آپ کا جسم اطہر اتنا بھاری ہو جاتا کہ ایک صحابی فرماتے ایک مرتبہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پہ رکھی تھی، آپ ایسے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ قرآن کا ایک ٹکڑا نازل ہوا ہے غیر اولی الضرر، بس اتنا سا، اور فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی جسم اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھے ڈر تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، چٹخ کے ہلاک ہو جائے گی، اس لیے کہ قرآن کا بوجھ تھا جو نبی پر نازل ہوتا تھا۔ تبھی قرآن مجید نے کہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ نبی کا دل ہے جس نے اس کو برداشت کر لیا، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ بھی ٹوٹ کے اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے پسینے کے اثرات اور چہرے انور متغیر ہو گیا، کپکپاہٹ طاری ہوئی۔ جب اس کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ علیہ السلام کی عادت تھی جیسے ہی وحی کی کیفیات ختم ہوتی آپ فوراً وہ آیات کی تلاوت شروع کر دیتے تاکہ یہ یاد ہو جائے، محفوظ ہو جائیں، ضائع نہ ہو، اور جیسے ہی تلاوت کرتے جو صحابہ قریب میں کھڑے ہوتے وہ اس کو فوراً حفظ کرتے تھے۔ آیات نازل ہوئی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، جھگڑا کا مطلب بار بار آ رہی تھی، گویا جھگڑ رہی ہو، وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری سرگوشیوں کو خوب سنتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا یہ نبی کے پاس آ رہی ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان اللہ سمیع بصیر، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور پھر آیات نازل فرمائی الذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں جو شخص اپنی بیوی سے زہار کرے تو یہ کہنے سے بیوی واقعتاً ماں نہیں بن جاتی، بلکہ کیا ہے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، ایسے آدمی کفارہ ادا کریں، غلام کو آزاد کریں، اگر غلام نہیں ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 60 روزے رکھیں، تو اس کے بعد وہ بیوی ان کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ گنجائش ہے، شوہر یہ کفارہ ادا کر لے۔ یہ زہار کے بارے میں، طلاقوں کے بارے میں کفارہ نہیں ہے۔ بعض لوگ 3 طلاق دے کر آتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم بتا دیں نا حرام کرے کوئی 100 بکرے کاٹنے کے لیے تیار ہوں میں، اسی طرح حلال کر دو، وہاں تو اللہ نے آیات نازل کر دی، اس لیے ہم بھی بتاتے ہیں کہ زہار کیا تو یہی حکم ہے۔ طلاق کے بارے میں ایسا کوئی حکم بولو بھائی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور ان کو خوشخبری سنائی، ان کے شوہر نے پھر کفارہ ادا کیا، کفارہ ادا کیا ہے۔ کفارہ کیا؟ غلام آزاد کرو، یا پھر 60 روزے یا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا۔ میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا وہ اب ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے متعلقین سے بھی محبت ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں، امیر المومنین کے دور حکومت میں یہ بری ہو گئی تھی بہت زیادہ، کیونکہ نبی کے دور میں عمر تھی ان کی، تو حضرت عمر کے دور میں، اور حضرت عمر اپنے جاہ و جلال کے ساتھ جو خلیفہ کا ایک روب ہوتا ہے اس کے ساتھ جاتے تھے، تو یہ آتی حضرت خولہ، یہ حضرت اسما نام کا، یا خولہ اس وقت نام میں تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے، یہ آتی حضرت عمر کو بلا کے ڈانٹتی تھی، جیسے بوڑھیوں کی عادت ہوتی ہے نا، یا ہم جیسے حکمرانوں کو ڈانٹتے ہیں تم یہ کیا کر رہے ہو، گیس مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، تو یہ حضرت عمر پر نکتہ چینی کرتی تھی۔ حالانکہ حضرت عمر پر تو کوئی نکتہ چینی نہیں کر سکتا تھا، ان کا تو ایسا عدل تھا، سناتی رعایا کا خیال نہیں اور یہ نہیں، اور حضرت عمر گردن چکائے سنتے رہتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کو غصہ آیا، انہوں نے ان سے کہا صحابیہ سے کہ تم امیر المومنین سے اس طرح سے بات کرتی ہو،
تو حضرت عمر نے فوراً ان کو چپ کرا دیا، خاموش کرا دیا، فرمایا بولنے دو۔ کیوں؟ الفاظ دیکھیے، فرمایا کہ عمر اس کی بات کیوں نہ سنے جس کی بات خدا نے 7ویں آسمان پہ سنی ہو۔ اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ جب اللہ نے سن لی اور اس پر آیات نازل کر دی تو میں کیوں نہ سنوں اس کی بات۔ اور پھر فرماتے کہ خدا کی قسم اگر یہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک مجھے سناتی رہے گی، ڈانٹتی رہے گی، عمر اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا اور اس کی بات سنتا رہے گا۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں واقعہ کہ عمر کو چونکہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت تھی، تو اللہ اس کے رسول کو جس سے محبت ہوگی تو حضرت عمر امیر المومنین بننے کے باوجود اس بڑھیا سے محبت، بولو بھائی، ڈریں گے اور سنیں گے اس کی۔ فرمایا عشاء سے لے کے فجر تک سناتی رہے گی تو میں سنتا رہوں گا اس کی بات۔ تو میرے بھائی ایک بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بوڑھے والدین کے احترام کا حکم دیا یا نہیں دیا ہے؟ بھائی دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ بولو بھائی، والدین کا۔ اگر اللہ صاف لفظوں میں حکم نہ بھی دیتا تو بھی بوڑھا باپ اگر عشاء سے لے کر فجر تک صلواتیں سناتا تو جوان اولاد کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کی خاطر اس صلواتوں کو سنے اور برداشت کرے۔ تھی یا نہیں تھی؟ نہیں یاری، میرا خیال ہے بات سمجھنا۔ ربیع الاول میں حلوے کھانا آسان ہے، چائنا سے خریدی ہوئی بتیاں لگانا آسان ہے، شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ کسی شاعر نے کہا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے نا، عشق، یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے، لیکن یہ ایمان کی شرط جو محبت ہے، یہ محبت ربیع الاول کے حلوے اور مانڈوں کو نہیں کہتے، یہ اتباع کو کہتے ہیں، جو کہ بڑی مشکل ہے، یہ بڑا مشکل کام۔ تو بوڑھے والدین اگر رات سے لے کے صبح تک سنائیں تو ان کی بھی نوجوان کو برداشت کرنی چاہیے۔ کس کے لیے؟ بولو بھائی، اللہ کے لیے۔ 1 منٹ کا غصہ آج کا جوان آدمی اپنے بوڑھے باپ کا برداشت نہیں کرتا۔ 1 منٹ کا غصہ، 1 منٹ کسی بات پہ وہ سنا دے تو یہ اس سے ڈبل سناتا ہے کھری کھری۔ بیوی کی سن لے گا 1 گھنٹے کی، باپ اور ماں کی نہیں سنتا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ میں اپنی والدہ کو مہینے میں 1 مرتبہ اپنے گھر لے کر آتا ہوں، صبح سے لے کے شام کے لیے، یا ہفتے میں یا 2 ہفتے میں 1 دفعہ۔ میری بیوی کو اس پر اعتراض ہے۔ میں نے کہا شاید آپ کی والدہ جب آتی ہوں گی تو ٹھیک ٹھاک بہو سے خدمت بہت لے لیتی ہوں گی، بہت اس کو رگڑتی ہوں گی۔ اول تو مہینے میں 1 دفعہ اگر رگڑتی بھی ہیں تو ساس کا اتنا تو حق ہونا چاہیے نا۔ 2 ہفتے میں 1 دفعہ اگر ساس بہو سے اتنا کام لے لے تو بڑوں کا اتنا تو حق ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ غلط نہیں آ رہی بات سمجھنے؟ بڑوں کو اتنا تو حق دینا چاہیے نا کہ چلو روزانہ نہیں، ہفتے میں 2 دفعہ میری ماں کو برداشت کر لو۔ تو یہ بھی نہیں کہ وہ خدمت لیتی ہو، بس بیوی کو یہ اعتراض ہے کہ یہ یہاں پر آتی کیوں، اور والدہ اتنے موٹے آنسوؤں سے روتی ہے، کہہ رہے ہر طرح سے سمجھا لیا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا کہ سمجھتے فراغ یفرغ فراغتن، فارغ کر دیں اسی عورت کو۔ طلاق ہر جگہ ناپسندیدہ نہیں ہے، بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ خود سے نہ دیں، پہلے کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں، یا آپ کا بھی بیوی ساس بہو کا جھگڑا ہوا، آپ نے کہا واجب ہے، نکال دیا، پھر تو کوئی گھر بچے گا ہی نہیں۔ کون سا گھر ہے جس میں ساس بہو کا جھگڑا نہ ہو؟ لیکن یہ جو کنڈیشن ہے، اتنا بھی برداشت نہیں۔ میں نے کہا اس کو بولو کہ تمہارا بیٹا اگر یہ حرکت کرے تمہارے ساتھ، جس بچے کو تم پال پوس کے سینے سے لگا کے رکھتی ہو اور اس کے لیے کیسی امیدیں لگا کے بیٹھی ہو، وہ بچہ جوان ہوتے اگر یہ حرکتیں شروع کر دے، تم پہ کیا گزرے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کی موت کا وقت تھا، روح نہیں نکل رہی تھی، اتنے عذاب میں تھے وہ، صحابی ہونے کے باوجود، نبی کے ساتھ جہاد میں جنگوں میں شریک ہونے کے باوجود، موت کے وقت تکلیف ہو رہی ہے، روح اٹھی ہوئی ہے، نہیں نکل رہی۔ صحابہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ بہت سخت تکلیف میں ہے، دعا کریں ان کی روح پرواز کر جائے۔ اللہ کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو قبر سے پہلے یہی نمٹا دیتے ہیں سارا حساب۔ صحابہ کرام سے اللہ کو محبت تھی تو اللہ نے یہی ان کے کوئی غلطی ان سے ہوئی تو یہی سزا دے دی ان کو۔ تو تڑپ رہے ہیں، روح نہیں نکل رہی، عذاب میں، تکلیف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے فرمایا کہ ان کی ماں سے پوچھو کہ ان کا اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، کچھ ماں کے ساتھ بس سلوکیاں کی ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے۔ بلایا گیا ان کی والدہ کو، آپ نے فرمایا یہ بیٹا تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ جب سے شادی ہوئی تھی
یہ بیوی کا ہو گیا تھا اور مجھے بھول گیا تھا، بیوی کا ہو گیا تھا، مجھے بالکل نظر انداز کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم اس جرم کو معاف کر دو، یہ اس جرم کی وجہ سے یہ عذاب میں ہے، تکلیف میں۔ فرمایا کہ ایسے کیسے معاف کر دوں، اتنا عرصہ تڑپایا ہے، اتنا عرصہ تکلیف میں رکھا ہے، ایک دم سے معاف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت والے نبی تھے، رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر لکڑیاں جلا کے ان کو آگ میں ڈال دو۔ کہا یا رسول اللہ، ایک عورت کیسے برداشت کر سکتی ہے اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالے؟ فرمایا یہ برداشت نہیں کر رہی، جہنم کی آگ برداشت کر رہی ہو بیٹے کے لیے۔ اگر یہ اسی حال میں موت واقع ہو گئی تو یہ تو جہنم کی آگ میں جو اس سے زیادہ سخت ہے۔ پھر ان کو خیال آیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، یقین نہیں تھا کہ یہ دل سے معافی ہے یا مجھے خوش کرنے کے لیے اوپر سے معافی ہے، اس لیے بھیجا کسی صحابی کو، جاؤ دیکھ کر آؤ ان کی روح نکلی ہے یا نہیں نکلی۔ دیکھ کر آئے، فرمایا یا رسول اللہ روح نکل گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اس بات پر، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ واقعتاً دل سے معاف کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے جن ہستیوں سے اللہ نے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اگر اللہ سے محبت ہوگی تو ان ہستیوں سے خود بخود محبت ہوگی۔ تو بعد میں جو لے کے چلا تھا وہ یہی تھی، بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ ربیع الاول کے مہینے سے بھی اگر کسی کو محبت ہوتی ہے اس لیے کہ نبی اس مہینے میں تشریف لائے، تو یہ محبت کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ محبت کا تقاضا ہے، مگر وہ کام نہ کیے جائیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔